ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرو، اطاعت الہی پر صبر کرو، گناہوں سے رک جاؤ، حرام کردہ چیز سے رک جاؤ، تب اللہ تبارک و تعالی وہ جزا عطا فرماتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں حسین پاک نے خاندان کو قربان کر کے کیا صبر کیا ہے، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کر دیا پھر بھی صبر کیا، اپنے 18 سال کے نوجوان کڑیل بیٹے کو قربان کر دیا رب کی بارگاہ میں، لیکن پھر بھی صبر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائشیں آئیں، نبیوں پر کتنی آزمائشیں آئیں، ہم کیا ہیں، ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہیں، ہمیں تو صبر کرنا چاہیے۔ نبیوں پر آزمائشیں آئیں، امتحان ہوئے، پہلے آزمائشیں آتی ہیں، بلکہ زندگی بھی ایک آزمائش ہی ہے، کہ دنیا ایک آزمائش ہے۔ یہ دنیا صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس دنیا کو عبرت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہم دنیا سے عبرت حاصل کریں، ہم حرام کردہ چیزوں سے رک جائیں، اطاعت الہی پر صبر کریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں۔ نبیوں پر کتنی آزمائشیں آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو 80 سال کی عمر میں اتنی دعائیں مانگنے کے بعد میں ایک بیٹا نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، لیکن اس پر بھی آزمائشیں۔ یہ دیکھیں بیٹے پر آزمائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس پر آزمائش۔ تو نبیوں پر کتنی آزمائش آئی ہیں، کتنی آزمائش آئی ہیں، اولیاء کرام پر کتنی آزمائش آئی ہیں۔ تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، رنج و الم میں صبر کرنا چاہیے، اور ہر حال میں رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے۔ پہلے آزمائشیں آتی ہیں، امتحان لیا جاتا ہے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ خود قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، مالوں کے نقصان کے ذریعے، جانوں کے ذریعے، اتنی آزمائشیں آتی ہیں، تو پھر آزمائشوں پر صبر کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا، مالوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، جانوں کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، بھوک کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، اولاد کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ اللہ اللہ، تو ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ پہلے آزمائش آتی ہیں، پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، پریشانیوں کے بعد آسانی ہے۔ تو اس لیے پہلے صبر کریں، پھر رب تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ صبر تو کریں، لیکن آج ہمیں صبر کہاں ہے، آج ہمیں صبر کہاں ہے؟ کسی بھی چیز میں ہم صبر نہیں کرتے، کسی بھی چیز میں ہم صبر نہیں کرتے۔ اگر ہم کہیں چلے جائیں، ٹرین میں اگر ہمیں چڑھنا ہو تو سب سے پہلے ہم چڑھیں گے، کوئی گر کے کٹ کے مر جائے لیکن ہمیں چڑھنا ہے، صبر نہیں ہے۔ کہیں لنگر چل رہا ہو، ہمیں چاہیے پہلے ہمیں دے دو، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں نہ سوچے گا، ہمیں چاہیے پہلے ہمیں دے دو۔ کوئی بھوک سے مر رہا ہو، پانی ہمیں دے دو، کھانا ہمیں دے دو۔ اللہ اللہ، لوگوں صبر کرنے کی عادت ڈالو، ہر حال میں صبر کرو۔ کب تک چلے گا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے صبر کرنے والوں پر۔ جو لوگ اپنی عبادتوں پر ناز کرتے ہیں، جو لوگ اپنے نیک اعمال پر ناز کرتے ہیں، صرف ایک شکایت کرنے سے، کسی کے سامنے ایک شکایت کرنے سے سالوں سال کی عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر عبادتیں کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، لیکن اگر وہ دنیا کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا تو اس کی وہ نمازیں بیکار ہیں، اس کے نیک اعمال برباد ہیں۔ ایسی نمازوں کو رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جو اللہ رب العزت کے دیے ہوئے پر صبر نہیں کرتا، صبر کرو اور شکر ادا کرو۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ ایک نبی نے 50 سال تک عبادت کی۔ کتنے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 50 برس تک لگاتار کنٹینیو عبادت کرتے رہے۔ پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی میں نے تمہیں بخش دیا۔ وہ نبی بولے، اے اللہ میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر بخشا کیا گیا؟ کس چیز کو بخشا گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا، ایک نس کو بند کر دیا۔ اس نس کے بند ہونے کی وجہ سے وہ پوری رات نہ سو سکے، پوری رات انہیں نیند نہیں آئی۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے صبح کو ان کے پاس میں ایک فرشتہ بھیجا، جاؤ پوچھ کر کے آؤ حال کیسا ہے۔ فرشتہ آیا، پوچھا، اے نبی بتاؤ تمہارا حال کیا ہے؟ انہوں نے شکایت کی اپنے رگ کے بند ہونے کی کہ میری نس بند ہو گئی ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آئی، میں رات بھر سو نہ سکا، میں جاگتا رہا، میری رگ بند ہو گئی۔ ایک شکایت کی تو جب انہوں نے جا کر کے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے سے کہا، جا کر کے کہہ دو کہ میں نے اس ایک شکایت کی وجہ سے میں نے 50 سال کی اس کی ساری عبادتیں برباد کر دی ہیں۔ اللہ اللہ، وہ فرشتہ آتا ہے اور آ کر کے اس نبی سے کہتا ہے کہ تم نے 50 سال کی عبادت ضرور کی تھی، تم نے 50 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں ضرور کی تھی، نمازوں میں لگے رہے تھے، نیک اعمال میں لگے رہے تھے، لیکن تم نے ایک جو شکایت کی ہے کہ میری ایک رگ بند ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری 50 سال کی عبادتیں بیکار کر دی ہے، تو تمہاری رگ بند ہو گئی۔ یہ چھوٹی سی ایک شکایت تمہاری 50 سال کی عبادت پر بھاری پڑ گئی ہے۔ کس وجہ سے؟ اپنی عبادتوں پر ناز ہو گیا، لیکن رگ بند ہو گئی تو شکایت، صبر نہ کیا تو ایسی عبادتیں بیکار ہیں۔ تکلیفوں پر صبر کرنا سیکھو، تکلیفوں پر صبر کرو، کوئی دکھ ہو جائے، کوئی رنج ہو جائے، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص پوری رات بیمار رہا اور وہ اللہ رب العزت کی رضا کا طالب رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صلہ ملتا ہے بیماریوں میں صبر کرنے کا، تو اس لیے تکلیفوں پر صبر کرو، پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے جزا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن صبر کرے، اس کی اطاعت پر صبر کرے، گناہوں سے رک جائے، حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ جزا عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔